ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اس مبارک مہینے کے آخری عشرہ ایسا عشرہ ہے، یہ آخری 10 دن ایسا 10 دن ہے جس میں بہت ساری بھلائیاں ہیں، جس میں اجر بہت زیادہ ملتے ہیں، جس میں نیکیاں، ثواب کا مرتبہ، ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ عظیم مہینے کے آخری 10 دن ہی وہ 10 دن ہیں جس کے 10 دنوں میں سے ایک دن تاقرات ہوتا ہے، ایک دن لیلۃ القدر ہوتا ہے، تاقرات نہیں، لیلۃ القدر۔ یہ 10 دن ہی ہیں جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً ایسے اعمال کرتے تھے جو اہم والا یہ 10 دن اتنا عظیم، یہ آخری عشرہ ہمارے درمیان جب آ رہا ہے تو ہمیں ان میں کیا اعمال کرنے چاہیے، کیا کام انجام دینے چاہیے۔ اس تعلق سے سب سے پہلے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھنی پڑے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں کیا اعمال کرتے تھے، آپ کی زندگی ان دنوں میں کیسی وسلم ان ایام میں، ان 10 دنوں میں اتنی زیادہ محنت کرتے تھے، اتنی زیادہ محنت کرتے تھے کہ آپ باقی ایام میں گرچہ وہ رمضان کے ایام ہوں لیکن ان ایام میں آپ نے اتنی محنت کبھی نہیں کی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آخری 10 دنوں میں اس قدر محنت کرتے تھے جو آپ باقی ایام میں اس طرح کی محنت کرتے تھے۔ ہمارے درمیان محنت تو ہو رہی ہے، ہم مسلمان کافی زیادہ محنت کر رہے ہیں، لیکن کس چیز میں؟ کپڑے خریدنے میں، دکانوں کی تلاش میں، بازاروں کی تلاش میں، کہاں سے اچھی شاپنگ ہو، عید کے دن سب سے اچھا لباس ہمارا کیسے ہو، عید کے دن کیسے خوشیاں منائیں۔ لیکن کیا اللہ کے رسول ایسا کرتے تھے؟ بالکل نہیں۔ اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کی دوسری حدیث ہے جو متفق علیہ روایت ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرماتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وجد وشد المئزر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ 10 دن، آخری 10 دن داخل ہو جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان 10 دنوں کو پا لیتے تو آپ راتوں کو جاگتے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ خود جاگنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو بھی جگاتے تھے اور بہت زیادہ محنت کرتے تھے۔ کس چیز میں؟ نماز پڑھنے میں، ذکر و اذکار کرنے میں، توبہ و استغفار کرنے میں، تلاوت قرآن میں، سب سے زیادہ ان ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے تھے۔ وشد المئزر، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اپنی بیویوں سے الگ بھی ہو جاتے تھے کہ کہیں یہ بیویاں ہم کو نیک اعمال سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، ذکر و اذکار سے محروم نہ کر دے، غافل نہ کر دے۔ کہیں میں ان بیویوں کی وجہ سے، ان اہل و عیال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے 2 معنی آتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کمر کس لیتے تھے۔ کمر کس لینا ایک محاورہ ہے، یعنی کسی کام کو کرنے کے لیے ٹھان لیتے تھے کہ کسی بھی حال میں ہم یہ کام کر کے رہیں گے۔ کمر کسنا پختہ عزم کر لینا، اسی کو کہا جاتا ہے۔ پختہ عزم کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، دل جوئی کے ساتھ، دل لگن کے ساتھ کسی عمل کو کرنے لگنا، اور دوسرا معنی سے الگ ہو جانا۔ شد المئزر، ہم کوئی بھی معنی لے لیں، کمر کس لیتے تھے، گویا عبادت میں اس قدر منہمک ہو جاتے تھے کہ دنیا سے الگ ہو جاتے تھے، دنیا سے ایک دم کٹ جاتے تھے۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ یہ ایسے ایام ہیں جو ہمارے اپنے ہیں۔ اگر ان ایام میں میں نے عمل نہیں کیا تو زندگی میں کبھی ہمیں یہ وقت، یہ ایام میسر نہیں ہوں گے۔ دوسرا عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ اس کی دلیل جو ابھی حدیث پڑھی کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وجد وشد المئزر،
کہ آخری عشرہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا لیتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے بھی تھے۔ صرف خود جاگ کر کے عبادت کر لینا کافی نہیں تھا اللہ کے رسول کے لیے، بلکہ ان کے گھروں میں جا کر کے اپنی بیویوں کو دیکھتے تھے کہ کہیں کوئی سو تو نہیں رہے، جگا دوں، جا کے انہیں آگاہ کر دوں کہ اٹھو نماز پڑھ لو۔ اپنی بچیوں کے گھر میں جاتے تھے، فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے تھے، کہیں وہ تو سو نہیں رہی، علی رضی اللہ عنہ تو نہیں سو رہے۔ یہ سب رشتہ دار ہیں، علی رضی اللہ عنہ داماد ہیں، چچیرے بھائی ہیں، دونوں رشتہ ان کے ساتھ، فاطمہ بیٹی ہے، اپنی بیویوں کو جا کے دیکھتے تھے اور انہیں جگاتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہ کے دروازے میں جا کے ٹھک ٹھکائے اور کیا کہا، الا تقومان فتصلیان، کیا تم دونوں جاگ رہے ہو کہ اللہ کی نماز پڑھ لو، اللہ کے لیے عبادت کر لو؟ یہ روایت ابن رجب کی ہے، لیکن اس روایت کی تائید، اس روایت کو مدد ملتی ہے ایک بخاری شریف کی دوسری روایت سے۔ بخاری میں ہے، علی رضی اللہ عنہ خود راوی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رات کو ہمارے دروازے پر آئے اور دروازہ ٹھک ٹھکایا۔ اس کے بعد کہا کہ کیا تم لوگ جاگ رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو؟ الا تقومان فتصلیان، کیا تم لوگ جاگ کر نماز پڑھ رہے ہو؟ نہیں جاگو گے، اللہ کی عبادت پھر کب کرو گے؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کی جب مرضی ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں جگا دے گا، ہم ان کی عبادت کر لیں گے، جب مرضی ہوگی ہمیں سلا دے گا، ہم سو جائیں گے۔ لیکن یہ بات اللہ کے رسول کو پسند نہیں آئی، یہ بات اللہ کے رسول کو پسند نہیں آئی۔ اللہ کے رسول اس کو جگانے گئے، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کی جب مرضی ہوگی مجھے جگائے گا۔ تو پھر اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے وہاں سے واپس ہوتے ہوئے یہ آیت پڑھی، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، کہ انسان جو ہے سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا پیدا کیا گیا۔ سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا اگر دیکھا جائے دنیا میں کون ہے تو انسان ملیں گے۔ انسان سے زیادہ جھگڑا کرنے والا کوئی چیز نہیں، سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا انسان ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری بات پر اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اللہ کے رسول یہ آیت پڑھتے ہوئے وہاں سے گزر گئے، وہاں سے آ گئے۔ تینوں حدیث سے کیا ہمارے سامنے بات آئی کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آ جائے تو ہمیں خود جاگنا بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو جگانا بھی ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی عبادت کی تلقین کرنی، انہیں بھی نیکیاں دلانی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان سب سے بہتر کون سا ہے؟ سب سے بہتر انسان وہ نہیں جو لوگوں میں اچھے ہوں، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے نزدیک اچھے ہوں۔ اللہ کے رسول خود کہتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیویوں میں سب سے افضل میں ہی ہوں، یعنی وہ لوگ سب سے زیادہ مجھے پسند کرتے ہیں اور میں بھی ان کا سب سے زیادہ خیر خواہ ہوں، سب سے زیادہ ان کی فکر ہوتی ہے۔ تو فکر انسان کو کب ہوگی؟ جب اس انسان کی زندگی اور آخرت دونوں کی سنوارنے کی سوچیں گے۔ انسان اگر خود نیکیاں کرے، گھر والے چاہے کچھ بھی کر رہے کرنے دے، تو کیا انسان اپنے گھر والوں سے محبت کرتا ہے؟ محبت تو تب ہوتی جب انسان خود عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی نیکی کی طرف لا رہا ہے، تاکہ اس دنیا کی محبت ہماری آخرت میں بھی برقرار رہے، آخرت میں بھی جا کر کے ہم دونوں ایک ساتھ رہیں۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ تیسرا اعمال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں کیا کرتے تھے وہ ہے اعتکاف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں اعتکاف کرتے تھے۔ اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف کہتے ہیں مسجد کو لازم پکڑ لینا، مسجد کو خاص کر کے جگہ بنا لینا اور وہیں پہ ٹھہرے رہنا۔ ایک سائیڈ میں، ایک کنارے پر ایک قبہ بنا لیا جائے اور وہیں پہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں، اللہ تعالیٰ کے عبادت میں، اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنے میں وقت گزارنے کے لیے خاص کر لینا، اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی فرماتی ہے، متفق علیہ روایت ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر من کل رمضان،
فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں آخری 10 دن میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں، جب آخری سال، جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سے پہلا والا سال آیا تو آپ نے 10 دن نہیں بلکہ 20 دن تک اعتکاف کیا، 20 دن تک اعتکاف کیا۔ کتنی محبت تھی اللہ تعالیٰ سے، نیکی کی کتنی خواہش تھی، کتنا لالچ۔ یہ چیز آپ اللہ کے رسول کے اعمال سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ اعتکاف صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ثابت نہیں ہے، یہ اعتکاف پہلے کے انبیاء کرام سے بھی ثابت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل دونوں سے یہ عہد لیا، یہ وعدہ لیا کہ تم لوگ ہم سے یہ وعدہ کرو کہ تم میرے اس گھر کو پاک و صاف رکھو گے۔ کن کے لیے؟ طائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے بھی، والرکع السجود، اور رکوع و سجود کرنے والے یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی۔ گویا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی اعتکاف ہے، اعتکاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی میں بھی بیان کیا ہے۔ اس اعتکاف کے لیے کیا ہونا چاہیے، کیا شرطیں ہیں؟ اعتکاف میں بیٹھ گئے تو کیا کوئی شروط وغیرہ نہیں، صرف جب من ہوا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ کی ذکر و اذکار کر لیے بس ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے، اعتکاف کے بھی کچھ شروط ہیں۔ ان شروط میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کے اندر نیت ہو، نیت خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت ہونی چاہیے۔ بخاری، مسلم اور اکثر صحیح کتب حدیث میں جن حدیث کتاب کی شروعات ہوئی وہ حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ کیونکہ انسان اپنی زندگی میں اگر کچھ بھی کر رہا ہے ان کی نیت صاف نہیں ہے تو ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ہم اعتکاف اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ ہمیں عابد کہیں، لوگ ہمیں اللہ والا کہیں، لوگ ہمیں کہے کہ کتنا نیک آدمی ہے، کتنا پکا سچا ایمان والا آدمی ہے، اس لیے ہم اعتکاف کر رہے ہیں۔ کہیں لوگ ہمیں یہ نہ کہہ دے کہ کیسا شخص ہے، اتنی عبادت کر رہا ہے لیکن اعتکاف نہیں کر رہا ہے۔ تو ان الفاظ سے بچنے کے لیے اگر ہم اعتکاف کر رہے ہیں تو ہمارے لیے کوئی ثواب نہیں۔ ہمارا ثواب کہاں سے ملے گا؟ اس انسان کے پاس سے ہمیں ثواب مل جائے گا جس کے لیے ہم نے اعتکاف کیا۔ اس نے کہہ دیا بس اتنا ہی آپ کا ثواب ہے، بس آپ کا دل خوش ہو گیا، آپ کو جزا مل گیا، آپ نے اس کا بدلہ لے لیا۔ آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں، اس کو بدلہ مل چکا۔ یا آپ اتنا سستا بدلہ لینا چاہتے ہیں یا خالص اعتکاف کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجر عظیم کو طلب کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد ہونا شرط ہے۔ اعتکاف گھروں میں نہیں کر سکتے، اعتکاف دوسری جگہوں پہ نہیں کر سکتے۔ اعتکاف کے لیے ایسی مسجد کا ہونا شرط ہے جہاں جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ انسان اعتکاف سے باہر، اپنے معتکف سے باہر نہیں ہو سکتا۔ جو عبادت کرنے کی جگہ ہے جس کو انہوں نے اعتکاف کے لیے خاص کیا، وہاں سے باہر نہیں ہو سکتا سوائے انسانی ضرورت کے۔ انسانی ضرورت یعنی کھانا پینا، پیشاب پاخانہ وغیرہ، یہ سب انسانی ضرورت ہے، ان سے انسان کبھی بچ نہیں سکتا۔ تو انسانی ضرورت کے علاوہ وہ اپنی معتکف سے باہر نہیں ہو سکتا، اپنی جگہ سے باہر نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ مسجد چھوڑ کے دوسری جگہ اعتکاف کر رہا ہے پھر وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ ان کی ساری جماعتیں چھوٹ جائیں گی، وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس لیے سب سے دوسری شرط کیا ہو گئی؟ مسجد کا ہونا شرط ہے اعتکاف کے لیے۔ اس کے لیے ایک دلیل بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو، جماع نہ کرو، اور تم اعتکاف کرو مسجدوں میں۔ کب مباشرت نہیں کرنی؟ جب اعتکاف کرنا ہو مسجدوں کے اندر۔ یہاں مسجدوں کی شرط اللہ تبارک و تعالیٰ خود واضح کر دیا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ انسان حدث کبریٰ یعنی
جو بڑی ناپاکی ہے اس سے انسان پاک و صاف ہو۔ بڑی ناپاکی سے کیا مراد ہے؟ بڑی گندگی سے کیا مراد ہے؟ انسان جنبی ہو جائے، محتلم ہو جائے، ناپاک ہو گیا، غسل کرنا ان پر واجب ہے، تو وہ شخص اعتکاف نہیں کرے گا۔ دوسری چیز، اعتکاف میں حائضہ عورت نہیں بیٹھے گی۔ جس کو ماہواری آ رہی ہو، جس کا پیریڈ چل رہا ہو، وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھے گی۔ اسی طریقے سے نفاس والی عورت بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھے گی، کیونکہ یہ سب چیزیں بڑی حدث ہیں، یعنی ان چیزوں سے آپ کو غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور ان چیزوں کے لاحق شخص مسجد میں ٹھہر نہیں سکتے، ان کا مسجد میں ٹھہرنا مناسب نہیں۔ جب مسجد میں ٹھہر نہیں سکتے اور اعتکاف مسجد میں کرنا ہے تو گویا ان طریقے کے اشخاص اعتکاف نہیں کر سکتے۔ اعتکاف کے شروط تو ہمارے سامنے آ گئے، لیکن کیا اعتکاف کے لیے شرط یہ بھی ہے کہ روزہ ہونا چاہیے، رمضان کا مہینہ ہونا چاہیے، روزے کی حالت میں ہی ہم اعتکاف کر سکتے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، دریافت کیا، پوچھا کہ انی نذرت ان اعتکف فی المسجد الحرام لیلۃ، فقال صلی اللہ علیہ وسلم اوفی بنذرک۔ وہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کہ میں زمانہ جاہلیت میں، اسلام لانے سے پہلے یہ نظر رکھا تھا، یہ نظر مان لی تھی، یہ اپنے آپ سے وعدہ کر لیا تھا کہ ایک رات میں مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا، ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا اعتکاف پورا کرو، اپنا نذر پورا کرو۔ یہاں پہ عمر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ ایک رات اعتکاف کرنے کا ارادہ کیا، انہوں نے دن کا ذکر نہیں کیا۔ روزہ کب رکھتے ہیں؟ دن میں رکھتے ہیں، روزہ رات میں انسان نہیں رکھتا ہے۔ روزہ کے لیے انسان کے لیے دن ہونا ضروری ہے، لیکن رات میں اعتکاف ثابت ہو رہا ہے۔ ایک رات انہوں نے اعتکاف کی نظر مانی تھی تو اللہ کے رسول نے انہیں نظر پوری کرنے کا حکم دیا۔ گویا اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے کہ انسان روزے سے ہو تب ہی اعتکاف کر سکتا ہے۔ دوسری چیز، کیا اعتکاف ماہ رمضان میں ہی ہونا چاہیے یا دوسرے ایام میں بھی اعتکاف کر سکتے ہیں؟ ضروری نہیں ہے کہ ماہ رمضان میں ہی ہم اعتکاف کریں، اعتکاف کے لیے ہم کوئی بھی وقت انتخاب کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوال کے شروعات کے 10 دنوں میں اعتکاف کیا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، شوال کے پہلے 10 دنوں میں اعتکاف کیا، تو گویا اعتکاف کے لیے رمضان کا ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ لیکن اگر اعتکاف ہم رمضان کے آخری عشرے میں کر رہے ہیں تو اس کی فضیلت کچھ اور ہی ہے، اس کی اہمیت کچھ اور ہی ہے، ان کا مقام و مرتبہ، ان کا ثواب، ان کا اجر کچھ اور ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اجر کی بدولت، اس ثواب کی وجہ سے ہی کبھی بھی اعتکاف سے دور نہیں رہے۔ ہر رمضان، ہر سال آپ نے اعتکاف کیا، کسی بھی سال آپ نے اعتکاف نہ کیا ہو ایسا گزرنے نہیں دیا۔ یہاں تک کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سے پہلا سال آپ نے 20 دن تک اعتکاف کیا رمضان کے مہینے میں۔ گویا رمضان کے مہینے میں اعتکاف کرنے میں زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اعتکاف میں ہمیں کب بیٹھنا ہے، کب اعتکاف سے نکلنا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 21ویں رات کو، رمضان کے 20 تاریخ ختم ہو گئے، اب 21ویں تاریخ شروع ہو رہی ہے، مغرب کے بعد سے آپ رات کو مسجد میں کھانا پینا کھانے کے بعد مسجد چلے گئے، نمازیں پڑھی پوری رات، چونکہ وہ طاق رات ہے، پوری رات اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں گزاری، رات جاگا، اور پھر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے معتکف میں داخل ہو گئے۔ معتکف میں، اعتکاف کرنے کی جگہ میں فجر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد جا کر کے داخل ہوتے ہیں۔ تو اعتکاف میں داخل ہونے کا وقت 21ویں تاریخ کو فجر کے بعد ہمیں اپنے معتکف میں داخل ہونا ہے۔ کب تک داخل ہونا ہے؟ یہ رمضان ختم ہونے تک ہمیں اپنے معتکف میں رہنا ہے۔ رمضان جب تک ختم نہ ہو جائے، جب تک عید کا چاند نظر نہ آ جائے، پھر ہم اپنے معتکف ہی سے عید کی نماز پڑھیں گے اور پھر اپنے گھروں کو جائیں گے۔ اعتکاف تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن اسے باطل کرنے والی، اعتکاف کو ختم کرنے والی چیز کیا ہے؟ 2 چیزوں سے مکمل طور پر اعتکاف ختم ہو جاتے ہیں۔ پہلی چیز، انسان جان بوجھ کر عمدن
ارادہ کرتے ہوئے وہ اپنے معتکف سے باہر چلا جائے بغیر کسی ضرورت کے، کوئی ضرورت نہیں، کوئی حاجت نہیں، ایسے ہی وہ اپنے معتکف سے باہر نکل گیا، بہت پریشانی ہو رہی ہے، کافی وقت سے ہیں، اچھا نہیں لگ رہا، بور ہو رہے ہیں، فوراً وہ اپنے معتکف سے نکل کر باہر چلے گئے، تو اس شخص کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانی ضرورت، انسانی حاجت کے وقت ہی باہر نکلتے تھے، اس کے علاوہ دوسرے اوقات میں آپ باہر نہیں نکلا کرتے تھے۔ دوسری چیز جماع، اگر انسان حالت اعتکاف میں اپنی بیوی سے جماع کر لے تو اس کا اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَنتُمْ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم اپنی بیویوں سے جماع نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں حالت اعتکاف میں ہو، معتکف بنے ہوئے ہو۔ تو دونوں طرح کی چیزوں سے اعتکاف ختم ہو جاتے ہیں، اعتکاف برباد ہو جاتے ہیں۔ ان میں چوتھا جو عمل ہے وہ ہے طاق راتوں میں شب بیداری کرنا، راتوں کو جاگنا، لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرنا۔ لیلۃ القدر یہ ایک ایسی رات ہے جس کی فضیلت اور عظمت ہم تمام لوگوں کے سامنے واضح ہے۔ کتنے بار ہم نے خطبہ جمعہ سنا، تقریریں سنتے ہیں، گویا ہم سب کو معلوم ہے طاق رات کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، لیکن ہماری سوچ میں، ہمارے ذہن میں ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ طاق راتوں میں ہمیں جاگنا ہے۔ صرف جاگنے کی صفت ہمارے اندر گھس گئی، جاگنے کے علاوہ دوسرے اعمال ہمارے ذہن سے خارج ہو گئے۔ راتوں کو ہم جاگیں، چاہے ہم بات میں رات گزار دیں، چاہے ہم کھانا پکانے میں رات گزار دیں، چاہے ہم ادھر ادھر گھومنے میں، پروگرام کرنے میں، بچوں کے ساتھ کھیل کرنے میں وقت گزار دیں، لیکن ہماری رات جاگنا ہونا چاہیے۔ رات کو جاگ گئے، ہم نے طاق رات پا لیا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ طاق رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے راتوں میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، بار بار نمازیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی بخشش کرواتے تھے، اپنی مغفرت طلب کرتے تھے۔ وہ رسول مغفرت طلب کر رہے ہیں جو معصوم عن الخطا ہیں، جن کی تمام گناہوں کو معاف کر دیا گیا، اور ہم تو انسان ہیں، نام ہی انسان ہے جو بھولنے کے معنی میں ہے۔ کتنی خطائیں ہوتی ہوں گی، کل بنی آدم خطا، تمام بنی آدم خطا کار ہیں، پھر بھی اگر ہمارے اندر توبہ و استغفار کی لالچ نہ ہو، توبہ و استغفار نہ کریں، اللہ تعالیٰ کا ڈر نہ ہو، تو پھر ہم نے اس رات کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں، اس رات کی عظمت کو ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ اس رات کی چند خصوصیات آپ کے سامنے آج میں رکھ رہا ہوں۔ ان میں سب سے پہلی خصوصیت، جو خاصیت ہے اس رات کی، سب سے پہلی خاصیت یہ ہے کہ یہ ایسی رات ہے جس میں اس قرآن کا نزول ہوا جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جو تمام انسانوں کے لیے اچھی زندگی گزارنے کے طور طریقے کو بتاتا ہے، ساتھ ہی ان کے مرنے کے بعد ان کے اچھے اعمال کا کیا بدلہ ملے گا، ان کے برے اعمال کا کیا بدلہ ملے گا، ان چیزوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس قرآن کا نزول اس مبارک رات میں، اس بابرکت رات میں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ دوسری خصوصیت کیا ہے اس رات کی؟ دوسری خاصیت یہ ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، صرف 1000 مہینے کے برابر نہیں بلکہ اس سے بھی افضل ہے، خیر من 1000 شہر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی عظمت، اس رات کی فضیلت کو بتانے کے لیے لوگوں کو کس طریقے سے خطاب کیا؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا معلوم یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تم کچھ نہیں جانتے اس رات کے بارے میں، نام ہی ہے قدر، یعنی قدر والا، عظمت والا، لیکن کچھ نہیں جانتے، تو کم سے کم اتنا جان لو لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ یہ جو رات ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ صحابہ کرام میں ایک شکایت رہتی تھی کہ اللہ کے رسول، پہلے جو لوگ آئے ہیں، پہلے جو انبیاء کرام آئے ہیں، انہوں نے تو 1000 سال تک زندگی جی، 900 سال، 700، 800، اس طرح کی زندگی ان لوگوں کی گزری ہے، تو ہم امت محمدیہ کی زندگی کیا ہے؟ 60، 63 سال کی زندگی ہے۔
تو گویا ہم تو ان سے پیچھے ہو گئے، ہم تو اتنی عبادت نہیں کر پائیں گے، ان لوگوں نے کافی زیادہ عبادت کر لی اور جنت میں ان کو اعلیٰ مقام مل جائے گا۔ ایک شکایت رہتی تھی۔ اور دیکھیے نیکی حاصل کرنے، درجات بڑھانے کی خواہش کتنی۔ عمر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں اللہ کے رسول سے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ رات امت محمدیہ کو ہدیہ کیا۔ اب بتائیے اگر ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو، اس سے بھی بہتر، جبکہ یہ قریب 83-84 سال کے آس پاس ہے، اسے ہم 80 سال ہی مان لیں، 1000 مہینوں کو 80 سال مان لیں، اگر ہمیں 10 سال یہ رات مل جائے تو گویا ہم نے 800 سال تک زندگی گزار لی۔ 800 سال کے برابر ہمیں ثواب مل گیا۔ ہم ان تک پہنچ پائے؟ بالکل پہنچ گئے۔ صرف اتنا ہی نہیں، آپ کی عمر 60 سال اگر ہوتی ہے اور اس رات کو آپ 30 سال 40 سال تک کر رہے ہیں تو 1624 3200 سال 3000 تک آپ کی عمر پہنچ جاتی ہے۔ تو ان لوگوں سے بھی آپ آگے بڑھ گئے۔ اتنی اہمیت ہے اس رات کی، اتنی فضیلت ہے۔ تو ان رات کو ہمیں برباد نہیں کرنا چاہیے، ان کی عظمت کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ تیسری خاصیت کیا ہے؟ تیسری خاصیت اس رات کی یہ ہے کہ یہ ایسی رات ہے، ایسی بابرکت اور عظمت والی رات ہے کہ اس رات اس کی برکت، اس کی بھلائی اور اس کی رحمت کی وجہ سے آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس رات کو فرشتے اور روح یہ جبریل علیہ السلام ہے، جبریل علیہ السلام کی عظمت، ان کی فضیلت کو بتانے کے لیے الگ سے اس کا ذکر کیا۔ فرشتے اور جبریل علیہ السلام بھی اس رات کو زمین پر اترتے ہیں۔ تو کتنی برکت اور کتنی عظمت اور فضیلت والی رات ہے۔ چوتھی خاصیت اس رات کی کیا ہے؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ رات سلامت والی رات ہے۔ اس رات کو اگر کوئی انسان عبادت کر رہا ہے، کوئی انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کر رہا ہے، تو کوئی شیطان، کوئی جن، کوئی بدمعاش اسے ڈسٹرب نہیں کر سکتا، کوئی اسے تکلیف نہیں دے سکتا، بلکہ وہ شخص مامون ہوتا ہے تمام طرح کی ڈسٹربیشن اور تمام طریقے کے نقصانات اور خراب کرنے والے اعمال سے، تمام لوگوں سے وہ محفوظ ہوتا ہے۔ پانچویں خاصیت اس رات کی کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ یہ رات لیلہ مبارک ہے، بابرکت والی رات ہے۔ اس رات میں صرف برکت ہی برکت ہے۔ سورۃ دخان میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا، اور دوسری جگہ جب اس رات کی تخصیص کر دی کہ لیلۃ القدر میں نازل کیا، گویا لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہی ہے۔ 5 خاصیت ہو گئی۔ چھٹی خاصیت اس رات کی یہ ہے کہ یہ رات ایسی رات ہے جس میں انسان اگر ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرے، قیام کرے، تو ان کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث کئی چیز کے تعلق سے ہے، لیکن ہر ایک چیز میں وقفہ زیادہ ہے۔ یہ ایک ہی رات ہے جس کے اعمال سے انسان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک ہی رات۔ لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان اور احتساب، دونوں چیز انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ ایمان احتساب کیا ہے؟ ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو ہمیں عطا کیا اور اس نے ہم سے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے، وہ ہمیں اجر عظیم دے گا۔ اور احتساب کیا ہے؟ ہمارے اندر یہ خواہش ہو، یہ نیت ہو کہ ہمیں اس رات میں نیکی حاصل کرنی ہے، ثواب حاصل کرنی ہے۔ یہی ہے ایمان اور احتساب۔ اس میں ریاکاری بالکل بھی نہیں آنی چاہیے، تبھی یہ رات ہمارے لیے ہمارے پچھلے تمام گناہوں کی بخشش اور مغفرت بنے گی۔ یہ ساری خصوصیت ہے ان رات کی، خاصیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان رات کی حفاظت کرنے اور ان رات میں اچھے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور چیز لوگوں میں جو غلط فہمیاں ہیں کہ 27 رمضان کو یہ رات آتی ہے، 27 رمضان کو، تو کیا اللہ کے رسول سے بھی کوئی متقی شخص، کوئی اللہ تعالیٰ کا اللہ والا پیدا ہو گیا جس کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ 27ویں رات ہے اور اللہ کے رسول کو نہیں بتایا؟ شرم کرنی چاہیے ان لوگوں کو جو 27 والی رات کو خاص کرتے ہیں۔ ارے صحابہ کرام کی زندگی دیکھو،
جو کبھی گناہ کرتے ہیں تو اس گناہ کے کفارے کے لیے جا کر کے حکومت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ میں نے یہ گناہ کیا، مجھے سزا دیجیے۔ آج تو انسان گناہ پہ گناہ ہی کر رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ انہیں اس رات کی خاصیت کیسے بتائے؟ اللہ کے رسول کو جب اس رات سے محروم کر دیا گیا، اس رات کو نہیں بتایا گیا کہ کون سی رات ہے، تو پھر دوسرے انسان کو کیسے یہ رات پتہ ہو جائے کہ وہ اس رات کو 27ویں میں خاص کر لے؟ دوسری ایک غلط فہمی یہ بھی آتی ہے کہ اس رات کی کچھ صفتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اگر ہماری عقل میں اتنی بھی سوچ نہیں کہ اس رات کی خاصیت اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دی کہ اس رات میں ایسے ایسے علامات ظاہر ہوں گے، تو کیا وہ علامات اللہ کے رسول کی زندگی میں ظاہر نہیں ہوئے تھے؟ اللہ کے رسول اس رات کو پتہ نہیں لگا سکتے تھے؟ لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ میں تلاش کرو، ڈھونڈو۔ یہ نہیں کہا کہ 27ویں رات کو جاگو۔ دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ طاق رات جو ہیں، بیجوڑ والی رات، یعنی 21، 23، 25، 27، 29، ان راتوں میں تم اس رات کو تلاش کرو۔ ان میں سے کوئی ایک رات ہے، اب وہ کون سی رات ہے؟ ہم نے اگر 27 کو خاص کر لیا اور وہ رات 25 میں یا 23 میں گزر گئی تو ہم محروم ہو گئے، اور اپنے اندر ایک دم خوش ہیں کہ ہم نے وہ رات پا لی، حالانکہ ہم نے وہ رات نہیں پائی۔ ہم نے اپنی طرف سے کوئی حدیث بنا لی، کوئی چیز خاص کر لیا، اپنے لیے ایک شعار بنا لیا، اور پھر اس کے حساب سے عمل کر لیا، اور پھر امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمیں اتنا ثواب ملنے والا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں موضوع اور من گھڑت روایت سے بچائے اور صحیح روایات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی اللہ کے رسول کی زندگی میں جو نمونہ ہے، جو اسوہ اللہ کے رسول کی زندگی میں ہمیں ملتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے، اس کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول ہمیں ان ایام کو برباد نہ کرنے، ان ایام میں لہو و لعب، دوسری طریقے کے رسم و رواج سے محفوظ رکھے، آمین۔